یہ تیرے رب کا حکم ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی. بولیں بھائی عبادت صرف اللہ کی ہوگی. فرمایا یہ کہ اللہ کی عبادت کے بعد اللہ اگلا حکم جو ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بولنا ذرا سب تاکہ سب کی حاضری لگ جائے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اب اندازہ کریں کہاں وہ رب العالمین، کہاں اس کی قدرت، کہاں وہ کہ اس نے ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا. اب وہ فرما رہا ہے کہ سن لو، میں بتا دوں کہ فقط عبادت یہ نہیں کہ میری بارگاہ کے سجدے کرتے رہو، قیام کرتے رہو، رکوع کرتے رہو، سجود کرتے رہو. ارے سب کچھ عبادت ہے، سب کچھ عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ میں نے اور بھی کچھ چیزوں کو رکھا ہے، اس کو بھی عبادت شمار کیا جاتا ہے. جب بھی کرو گے فرمایا وہ بھی عبادت ہی ہوگی. جیسے ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جہاں اللہ رب العزت کی عبادت پر کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، درجے بلند ہوتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، جنت ملتی ہے. فرمایا اسی طرح والدین کی خدمت پر اللہ راضی ہوتا ہے، جنت ملتی ہے، مقام بلند ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس بیٹے پر، اس بیٹی پر اپنا خاص فضل و کرم کر دیتا ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. اس لیے غور کریں، اللہ رب العزت نے جو اپنی سب سے بڑی عبادت رکھی وہ نماز ہے. کیا ہے؟ بولنا ذرا. تمام تر عبادتوں کی جان نماز ہے. ہر عبادت، کوئی سال کے بعد کوئی عبادت، اللہ رب العزت نے 1 سال کے بعد روزے، 1 مہینہ، حج بھی سال کے بعد، حج بھی سال کے بعد، زکوٰۃ بھی سال کے بعد. ارے جتنی عبادات آپ اور میرے اوپر فرض ہیں وہ ساری کی ساری کتنا ہے؟ 1 سال کے بعد. لیکن نماز کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک دن میں 5 مرتبہ نماز کو رکھا ہے. کتنی مرتبہ جی؟ اب صبح اٹھیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا پہلے نماز پڑھو، پہلے نماز پڑھو. فرمایا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے سارا دن اللہ رب العزت اپنے نور سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے نوازتا ہے. اس کا ہر بگڑا کام سنور جاتا ہے. جو فجر کی نماز ادا کرتا ہے اللہ پاک فجر کی نماز کا صدقہ اس کے چہرے کو نور عطا کرتا ہے. کیا عطا کرتا ہے؟ پھر دن ہو گیا، ظہر پڑھ لو، آگے چلے عصر پڑھ لو، اس کے بعد مغرب ہو گئی شام کے وقت میں. اب رات کو سونا چاہتے ہیں، سورج تو غروب ہو چکا تھا. سورج غروب ہونے کے تقریباً 1 گھنٹہ 18 منٹ کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سن، اب رات کو میں نے نیند کے لیے بنایا ہے، لیکن نیند کے جانے سے پہلے، نیند کے اندر جانے سے پہلے، سونے سے پہلے ایسا کام کر، میری عبادت کر. باری تعالیٰ وہ عبادت کیا ہے؟ فرمایا وہ عشاء کی نماز ہے جو میرے محبوب نے ادا کی ہے اور تمہارے اوپر فرض کر دی. کیا کر دی ہے؟ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو فرض نماز عشاء کی باجماعت پڑھے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے وہ ساری رات سوتا رہا. فرمایا ساری رات نماز کا ثواب ملتا رہے گا، عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. جو باجماعت نماز عشاء پڑھ لے اور کیا پڑھ لے؟ بولنا جی، فجر پڑھ. اب ذرا توجہ کرنا، اتنی بڑی عبادت، اس عبادت میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کو رکھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے ثنا کو رکھا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ہم نے پڑھ لیا. باری تعالیٰ اب کیا فرمایا؟ تعوذ پڑھ، سورہ فاتحہ شریف پڑھ،
اب صورت ملا، رکوع کر لے، سجدہ کر لے، تشہد کر لے. ساری نماز جب مکمل ہونے لگی فرمایا تیری نماز اب یہاں پہنچی ہے، اب اس میں ایسا کر، تشہد میں میرے مصطفیٰ پر سلام پڑھ. کیا پڑھ بھئی؟ مولا عبادت تو تیری ہے، سلام مصطفیٰ پر. فرمایا سن لو، اگر تو نے ایک بار میرے مصطفیٰ پر سلام پڑھا، من صلی علیہ کا سلامن سلمت علیہ عشرہ، فرمایا میں خود 10 مرتبہ تیرے اوپر سلام بھیجوں گا. کیا کروں گا جی؟ باری تعالیٰ میں نے تو تیرے محبوب کو سلام کیا. کیا کیا ہے؟ سلام تو محبوب کو کیا. اس نے کہا من صلی علیہ کا سلامن سلمت علیہ عشرہ، میرا محبوب ہے، جس نے میرے محبوب پر ایک بار سلام پڑھا میں 10 بار پڑھوں گا. کتنا پڑھوں گا؟ اور جو درود پڑھے فرمایا 10 نیکیاں دوں گا، 10 درجے بلند کر دوں گا، 10 گناہ معاف کر دوں گا. اس لیے اللہ پاک نے درود اور سلام میں فرق رکھا ہے. باری تعالیٰ درود پڑھیں تو کیا ملتا ہے؟ فرمایا درود پڑھو ثواب ملتا ہے، سلام پڑھو تو مصطفیٰ کا جواب ملتا ہے. سلام پڑھو تو مصطفیٰ کا. یہاں پر میں نے سمجھا دیا کہ سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ نماز. نماز میں جہاں ثنا رکھی، سورہ فاتحہ شریف رکھی، قرآن پاک رکھا، جہاں پر رکوع سجود سب کچھ کروا لیا، اب مصطفیٰ پر سلام بھی، درود بھی پڑھ لیا. باری تعالیٰ اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا اب یوں کر، اب تو گھٹنے ٹیک کر جیسے بیٹھا ہوا ہے اب دعا کر. کیا کر جی؟ بولنا ذرا، دعا پر آ گئے. کیا کر؟ باری تعالیٰ کیا دعا کروں؟ فرمایا دعا بھی میں سکھا دیتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا باری تعالیٰ کون سی دعا کروں؟ فرمایا جو میرے ابراہیم نے کی تھی، جو میرے پیارے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے کی تھی، وہ دعا کر. ذرا دعا میرے ساتھ پڑھ لیں. اللہ پاک فرماتا اب پڑھ. باری تعالیٰ کیا پڑھوں؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ. باری تعالیٰ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. کیا بنا؟ توجہ سن لو، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والا بنا. نماز پڑھتے بہت سے ہیں لیکن قائم کوئی کرتا ہے. پڑھنا اور ہوتا ہے، قائم کرنا اور ہوتا ہے. پڑھنا یہ ہوتا ہے کہ اب مسجد میں گئے، وضو کیا، اللہ کی عبادت کر رہے، اس میں قرآن پڑھا، سارا کچھ جس طرح میں نے بتا دیا، یہ پڑھنا ہے. اور قائم کرنا کیا ہے؟ تو نماز کے باہر آگے آئے پھر بھی اللہ تمہیں یاد آ رہا ہے. تو نماز کے باہر آگے آئے، جیسے نماز کے اندر جھوٹ بولنا جائز نہیں بلکہ کچھ بھی اور بولنا جائز نہیں، اسی طرح فرمایا اب نماز قائم کر. تیری نماز قائم ہو جائے، جیسے تو مسجد کے اندر اللہ سے ڈرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، تحلیل کرتا ہے اور رحمتیں تجھ پر بھیجی جاتی ہیں. فرمایا نماز کے بعد بھی ایسا بن جا، تو محبوب کا غلام بن جا، اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے تیرے اوپر رحمت بھیجے گا. وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا ربی جعلنی، باری تعالیٰ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی بنا، میری ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا. باری تعالیٰ میری دعا کو قبول کر، ربنا تقبل دعا. باری تعالیٰ میری دعا کو بولنا ذرا کیا کر. ہم نے کہا قبول کر، اس نے کہا اچھا قبول کرتا ہوں. پھر کہہ ربنا اغفر لی. باری تعالیٰ ربنا اغفر لی، بخش دے، معاف کر دے. کس کو؟ ربنا اغفر لی ولوالدی. باری تعالیٰ میرے ماں باپ کو بخش دے. اس وقت تک نماز کو مکمل نہیں کروایا جب تک بخشش کی دعا نہ کر لی جائے اور ساتھ کے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ پاک نے نماز میں دعا رکھ کر ہمیں بتایا
کہ تم یہ اہتمام کرنا یا نہ کرنا یہ تمہارے اوپر میں نے فرض اور واجب نہیں کیا، یہ تو تمہارا طریقہ ہے کہ تم دعا کرتے رہنا، اجتماع کرتے رہنا، کسی ایک کی دعا کی وجہ سے تمہارے والدین کے درجات بلند ہوں گے۔ لیکن سن لو، اللہ پاک فرماتا ہے میں نے تو ایک دن میں 5 مرتبہ یہ انتظام کر دیا ہے، تو کر نہ کر، تو کر نہ کر۔ سن، جیسے تو آئے گا تیری نماز مکمل تب ہوگی، اگر باہر نہیں بھی کر رہا تو تیری نماز مکمل ہی تب ہوگی جب اس میں آئے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اسی چیز کو دعا کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، پھر 3 دن کے بعد یا دوسرے دن کل خوانی کرتے ہیں، تیسرے دن پھر دعا کرتے ہیں، پھر 7ویں دن دعا کرتے ہیں، پھر جناب چہلم ہوتا ہے، پھر پورا چہلم کے بعد بھی یہ کام ختم نہیں ہوتا، زندگی بھر ہر سال ہم دعا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لو، ہم تو سال کے بعد برسی کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، ختم شریف کر رہے ہیں، دعا کا اہتمام کر رہے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب، صوفی صاحب، اللہ پاک نے ایسا انتظام فرما دیا ہے، ہر نماز میں اس نے دعا کو رکھا ہے، اور اس میں خصوصاً نام لے کر ان ہستیوں کا، یعنی والدین کا نام سے مراد کیا ہے، جو عہدہ اللہ پاک نے انہیں دیا ہے، ایک والد ہے اور ایک کیا ہے، والدہ ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، باری تعالیٰ ان کو بخش دے۔ جب یہ ہم کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے اب تیری دعا قبول ہو گئی، تیری نماز قبول ہو گئی، اب نماز تیری مالا اعلیٰ پر جائے گی۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، اسے ٹائٹل دیا جا رہا ہے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہ یہ نماز مومن کی معراج بن گئی ہے۔ نماز مومن کی کیا بن گئی ہے؟ اب آخری حصے کی طرف آتا ہوں، ذرا توجہ سے سننا۔ میں نے بڑی اسٹڈی کی کہ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے، پیر و مرشد بنا دیتا ہے، جس نے وقت کا ہوش بنایا، کتب بنائے۔ وہ کون سا عمل ہے جو آسانی کے ساتھ، ایسا آسان عمل ہے بندہ کرے اس کا مقام وہ ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ رسول اللہ بھی کیا کرتے ہیں؟ بولنا ذرا۔ اب میں ایک نام دوں گا آپ کے سامنے، حضرت خواجہ اویس کرنی۔ بولنا ذرا، کیا نام ہے؟ حضرت خواجہ، عاشقوں کی جان حضرت خواجہ۔ میں نے حضور داتا صاحب سے پوچھا کشف المحجوب اٹھائیے، انہوں نے عاشقوں کا سردار، عاشقوں کا سرخیل حضرت اویس کرنی کو لکھا۔ میں نے پوچھا حضور داتا صاحب سے آپ کتاب پڑھ لینا، کشف المحجوب پڑھ لینا، کون سا عمل تھا جس نے اویس کرنی کو یہ مقام عطا کر دیا تھا کہ آقا علیہ السلام اپنے مبارک کرتے کے بٹن کھول کر، سرکار توجہ کرنا، آقا اپنے کرتے مبارک کا یہ بٹن کھول کر کیا فرماتے تھے؟ توجہ ادھر، من ریح الرحمن، من ریح الرحمن من قبل الیمن۔ حضور فرماتے تھے کہ میرے صحابہ، مجھے یمن سے عاشق کی، رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا آ رہی ہے؟ بولنا ذرا۔ خوشبو آ رہی ہے، انشاءاللہ تعالی وقت مقرر پر بات ختم ہو جائے گی، توجہ کرنا۔ سرکار فرماتے اپنا گریبان کھول کے اٹھائیے مسلم شریف، آقا فرما رہے ہیں باقی کتب اٹھائیے، من ریح الرحمن من قبل الیمن۔ حضور فرماتے مجھے یمن سے خوشبو آ رہی ہے۔ کیا آ رہی ہے؟ یار حضور کا ذکر اتنا ٹھنڈا تو نہیں ہوتا، ہم صرف سڑکوں پہ نعرے لگانے والے۔ اگر ہمیں اتنی عزت کا صوفہ ملا بیٹھے ہیں تو غلام تو حضور کے ہیں نا۔ مسجد ہو، حال ہو، بازار ہو، ہر جگہ ہم تو غلام ہیں نا، ایسے ہی ہے نا، تو پھر کیوں نہیں بول رہے؟ سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے یمن سے کیا آ رہی ہے؟ صحابہ کہتے ہم نے حضور سے پوچھا آقا یمن میں کون رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا اب میرا عاشق رہتا ہے۔ میرا؟ حضور نام کیا ہے؟ فرمایا اسے اویس کرنی کہتے ہیں۔
آقا اسے اتنا مقام کیوں کہ آپ کی بارگاہ میں آیا نہیں، آپ کی زیارت کی نہیں، صحابی بنا نہیں، لیکن ہر کوئی مدینے والے کا ذکر کرتا ہے۔ مدینے والا خود اویس کرنی اپنے غلام کا ذکر کر رہے تھے، حضور آپ کی بارگاہ میں تو نہیں آیا، وہ کون سا عمل ہے جس نے اس کو ٹاپ پر لے جا کر اللہ کی قربت دے دی، معرفت دے دی، اور یہ مقام دے دیا کہ وہ عاشقوں کا امام بن رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا، جس کو حضور داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا، فرمایا دو چیزیں اس کے اندر ہیں۔ کتنی جی؟ بولنا ذرا، کتنی؟ آخر تک کتنی؟ جس کو سمجھ آ رہی وہ بولے کتنی بھائی؟ دو چیزیں۔ کیا وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک، وہ اللہ کے حبیب سے محبت کرتا ہے، حضور کا عاشق ہے، اور دوسرا جس نے اسے ممتاز کر دیا ہے، اعلیٰ مقام پر فیض کر دیا ہے، وہ ماں کی خدمت ہے جو دن رات کرتا ہے۔ اللہ نے اس خدمت کے سبب سے اسے مقام دے دیا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اویس کرنی، حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرے 70,000 امتیوں کی شفاعت کریں گے۔ سرکار سے پوچھا گیا حضور یہ آپ کی بارگاہ میں تو کبھی آیا نہیں، اس کا اتنا مقام؟ صحابہ کرام نے کہا حضور ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر اور علی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ تم جاؤ گے ان کے پاس، جانا، توجہ، کیا کرنا ان کے پاس؟ بولنا ذرا، ان کے پاس کیا کرنا؟ آگے سن لو، جو پیروں کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، کہاں جاتے ہو دعائیں کروانے؟ سب سے بڑے پیر حضور تاجدار کائنات ہیں، سرکار دو عالم سنت کی ہستی پاک ہے، لیکن آقا علیہ السلام بھیج رہے ہیں کس کو؟ حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت جناب علی کرم اللہ وجہ کریم سے کہہ رہے ہیں، حضرت بلال سے کہہ رہے ہیں تم جانا یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس سے جا کر دعا کروانا۔ کیا کروانا؟ دعا کرنے والی سب سے بڑی ہستی اس کائنات میں میرے اور آپ کے آقا کی ذات ہے۔ پھر حضور نے کیوں بھیجا صحابہ کرام کو جو مقام اور مرتبے میں بلند تھے؟ آقا نے بتایا تاکہ سنت بن جائے ولیوں کے پاس جانا، ولیوں کے پاس جانا یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ نبیوں کی۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے پاس بھیجا جاتا ہے، اور کبھی صحابہ کرام کو حضور بھیج رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ دعا کروانے کے لیے جانا یہ بھی آقا کا حکم ہے اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اور پھر حضور نے اس کی نشانیاں بتائیں، توجہ سے سننا، اینڈ آخر کی طرف آ رہے۔ آقا نے فرمایا، پوچھا حضور اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر وقت روتا رہتا ہے۔ کیا کرتا ہے ہر وقت؟ بولنا ذرا، حضور کو یہ اور نشانی فرمایا ایک بار بیمار ہوا تھا میرا اویس، سارے جسم پر بیماری پھیل گئی، کوڑ پھیل گیا، ہاتھ اٹھائے دعا کی باری تعالیٰ شفا عطا فرما۔ فرمایا اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی اور الہام فرمایا میرے اویس ساری بیماری ختم کر دوں یا کچھ رہنے دوں؟ کہنے لگے بس ایک نشان باقی رہنے دینا، جب دیکھوں گا تیری یاد آئے گی، جب دیکھوں گا تیری یاد آ جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم جانا، وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے، ہر وقت روتا رہتا ہے، ہر وقت روتا رہتا ہے۔ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ مختصر کرتا ہوں، حضرت عمر بھی گئے ایک روایت کے مطابق، حضرت علی بھی گئے، حضرت بلال بھی گئے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت عمر نے وہاں بلایا، لیکن زیادہ قوی روایت جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صحابی وہاں پر گئے تو حضرت اویس کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ بولنا ذرا، عاشقوں کا کام ہے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ جب نماز پڑھ رہے تھے، جب نماز پڑھ رہے تھے اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے سلام پھیرا، حضرت عمر بھی قریب ہو گئے، مولا کائنات علی المرتضیٰ بھی قریب ہو گئے، جناب حضرت بلال بھی قریب ہو گئے، اور بلال نے بھی قریب ہو کر پوچھا کیا اویس تیرا حال کیا ہے؟ پہلے نام پوچھا، پھر بڑے ملے، خوش ہوئے، مختصر کرتا ہوں، خوش ہوئے، پھر انہیں بتایا کہ ہم حضور کے صحابہ ہیں، آپ سے ملنے آئے ہیں، آپ کو اللہ نے یہ مقام جو عطا فرمایا ہے اس لیے عطا فرمایا ہے کہ ایک تو آپ حضور کے عاشق ہیں اور دوسرا ماں کی خدمت کرنے والے ہیں۔ توجہ کرنا، فرمانے لگے حضرت اویس کہنے لگے ایک بات کہی، وہ کیا تھی کہ ایک بات بتاؤ
کبھی تم نے میرے حضور کو دیکھا تھا؟ کبھی تم نے میرے حضور کو دیکھا تھا؟ جب یہ بات کی تو وہ حضرت عمر بھی اور مولا کائنات علی مرتضیٰ بھی سنانے لگے، ہم ہر وقت حضور کو دیکھتے تھے، آقا کا چہرہ ایسا تھا کہ چاند سے بھی زیادہ چمکدار تھا۔ حضور کے حسن و جمال کی باتیں کرنے لگے، آقا علیہ السلام کے کمالات کی باتیں کرنے لگے، حضور کے دن راتوں کی باتیں کرنے لگے۔ جب بہت ساری باتیں سنا چکے اور علماء نے لکھا، امام شہرانی نے لکھا کہ 63 برس کا سارا قصہ سنا چکے، تو پھر حضرت اویس نے ایک اور بات کی، کہنے لگے کہ ایک بات ذرا پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ تم نے میرے حضور کو دیکھا تھا؟ تم نے میرے حضور کو دیکھا تھا؟ اس پر وہ کہنے لگے دیکھا تھا تو آپ کو بتا رہے ہیں، دیکھا تھا تو بتا رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے نہیں، جو تم نے دیکھا تھا وہ تو سایہ تھا، وہ تو سایہ تھا، اصل میں تو رب نے اپنے حبیب کو پردوں میں چھپایا تھا، اسے تو کوئی نہ دیکھ سکا، نہ زمین پر نہ آسمان پر، انہیں تو وہاں جا کر دکھائے، پردے اٹھائے گئے جہاں لامکاں تھا۔ تم نے جو میرے محبوب کو دیکھا تھا وہ تو محبوب کا عکس تھا۔ فرمانے لگے یہ جب بات کی منہ کھولا تو دانت نہیں تھے، دانت نہیں تھے۔ اس وقت حضرت عمر بھی اور حضرت مولا کائنات بھی اور حضرت سیدنا بلال بھی پوچھنے لگے اوہ تیرے دانتوں کو کیا ہوا؟ فرمانے لگے کہ تم تو کہتے تھے کہ ہم نے حضور کو دیکھا ہے، اب مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میرے دانتوں کو کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا اچھا بتائیں تو صحیح۔ فرمانے لگے آخری 2 منٹ توجہ، فرمانے لگے کہ یہ بتاؤ جب غزوہ احد میں ظالموں نے پتھر مارے تھے تم کہاں تھے؟ کہنے لگے ہم حضور کے قریب تھے۔ فرمانے لگے سن لو تم بھی قریب تھے، ماں کی خدمت کی وجہ سے، حضور کی نظر عنایت کی وجہ سے ہم بھی قریب تھے، تم بھی قریب تھے، لیکن سن لو ایک ظالم نے پتھر مارا تھا میرے مصطفیٰ کو، پتھر حضور کو لگا یہاں پر، ہڈی میری ٹوٹ گئی، ہڈی میری ٹوٹ گئی۔ پھر فرمانے لگے ایک ظالم نے پتھر مارا میرے مصطفیٰ کو، پتھر مصطفیٰ کے چہرے پر لگا، چہرے پر لگا۔ کہنے لگے کہ دیکھو پتھر مصطفیٰ کو لگا، دانت میرے ٹوٹ گئے، دانت میرے، بات کہتے ہیں نا خود توڑ دیے تھے، نہیں نہیں نہیں، وہ کہتے ہیں دانت میرے ٹوٹے، کاش محبت یہ معجزات دکھائے مجھے، چوٹ تجھ کو لگے زخم آئے مجھے۔ جب محبت اتنی کامل ہو جاتی ہے اور ماں باپ کی پیچھے دعائیں ہوتی ہیں تو پھر اللہ وقت کا باجزید بستامی بھی بناتا ہے اور وقت کا بڑا مقام اس کو دیتا ہے جس کے ساتھ ماں اور باپ کی دعائیں ہوتی ہیں اور حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہوتا ہے۔ وہی محبت میں، عبادت میں، اللہ کی بندگی میں ٹاپ پر آتے ہیں اور اس دنیا میں بھی انہیں مقام ملتا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی سرکار نے فرمایا کہ جب میرا اویس آئے گا اللہ پاک سب کو جنت میں بھیجے گا، سب کو، لیکن جب اویس آئے گا اللہ پاک فرمائے گا کف یا اویس، اے اویس رک جا، اے اویس رک جا۔ سرکار فرماتے ہیں اویس، حضرت اویس کرنی رو کر عرض کریں گے باری تعالیٰ کیوں روکا مجھے، سب جنت میں جا رہے ہیں تو مجھے بھی جانے دے۔ تو حضرت اویس کہیں گے تو اللہ پاک فرمائے گا تو رک جا، تم میرے محبوب کے 70,000 امتیوں کی شفاعت کر، تیری شفاعت سے 70,000 امتیوں کو بخش دوں گا۔ کیوں؟ تو نے ماں کی خدمت کی ہے اور میرے مصطفیٰ سے عشق کیا ہے، میرے محبوب سے محبت کی ہے۔ پیغام یہ ہے آقا کی محبت، آقا کی غلامی دین کی پہلی شرط ہے، ساری عبادتیں اس کے اندر قبول ہوتی ہیں، یہی داتا علی حجویری بناتی ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر ماں کی دعائیں مل جائیں، باپ کی محبت مل جائے، دعائیں مل جائیں، وہ زندگی میں کامیاب ہے، کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہیں اللہ پاک بی بی صاحبہ کے اماں جی کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے والد گرامی کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیشہ میں حضور کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔